اس بات کو عروج، اس بات کو پھیلایا گیا اور یہ کہا کہ عورت کے بھی حقوق ہیں۔ یہ وہ تصور تھا جو اسلام کے مقابلے میں پیش کیا گیا، یہ وہ نظریہ تھا جو اسلام کے حکم کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور بالخصوص نکاح کے اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے تھا، کہ تاکہ جہاں چاہیں جو چاہیں کرتے رہیں، چوپاؤں کی طرح۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اور آپ جب غور کریں گے تو یہ خواتین کوئی باپردہ خواتین، دیندار خواتین، اچھے گھرانے کی خواتین نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو کارڈ ہیں، ان پہ جو لکھا ہوا ہے وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ فحاشی اور عریانی کو ترویج دینے کے لیے یہ روڈ پہ آئی ہے، یہ نکاح کے مخالفت میں آئی ہے، کہ تاکہ، اور اس میں جو نعرے لگے اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو والدین اپنی اولاد کو مجبور کرتے ہیں ان سے آزادی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ تصور ہے جو نکاح کے مقابلے میں کفار نے پیدا کیا، اور اس کا مقصد عبادت، بولو بھائی، اس کا مقصد عبادت نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد عبادت، لیکن اس کے مقابلے میں آزادی کا مطلب بے حیائی۔ نکاح کا مقصد عبادت ہے، لیکن فحاشی کا مقصد، عریانی کا مقصد نکاح نہ کرنا ہے یا اپنی مرضی کرنا ہے۔ یاد رکھنا، میں اسلام کے اصول بتاؤں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بھی اپنے گھروں کے اندر ٹی وی رکھے ہوں اور آپ کی خواتین بھی دیکھ رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بھی بچیوں کے ہاتھ میں اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے ہوں اور وہ نیٹ سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ رو رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہو، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی وہ آپ کے حکم کی نافرمانی اور عدولی کر رہی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے برا، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے برا، آپ کیوں نہیں بولتے، برا نہیں سوچتا؟ تو یہ اولاد کو سوچنا چاہیے کہ میرے والدین میرے خلاف نہیں ہیں۔ اب اسلام کے مقابلے میں یہ تصور دیا گیا کہ یہ ریپ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پوچھی جائے۔ ایجاب و قبول جو نکاح کے اندر فرض ہے وہ تبھی ہے کہ جب دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، جب دونوں راضی ہیں، نکاح ہو گیا، اب کیا چاہتے ہیں؟ اور والدین نے جب بات چلائی تھی تو بچے کو بھی پتا تھا اور بچی کو بھی، اگر ان کا وہاں دل نہیں ہے پہلے انکار کر دو طریقے سے، پھر والدین بھی سمجھ جائیں ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ والدین یہ جبر کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہمیں آزادی چاہیے، یہ اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر بچی کا والد، بچے کا دادا یا یہ دونوں نہیں ہیں، پھر بچی کا بھائی، وہ اگر کسی جگہ نکاح کا فیصلہ کرتا ہے تو تب نکاح ہوگا، اگر وہ نکاح کا فیصلہ نہ کرے تو نکاح نہیں ہوتا۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ احناف پھر کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح جب والدین کی رضامندی کے بغیر ہوگا وہ زیادہ دیر چل
وہ زیادہ دیر چل، کیونکہ جب والدین کی بد دعائیں ہوں، جس نکاح، بلکہ نکاح تو چھوڑو، جس کام میں بھی والدین کی بد دعائیں ہوں وہ کام نہیں ہو سکتا، جس کام میں بھی۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ بھی تب راضی ہوتے ہیں جب والدین راضی ہوں، اور اللہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب والدین ناراض ہوں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ چند دن کی زندگی کے لیے، 30 40 50 60 سال کی زندگی کے لیے والدین کو ستایا جائے اور ناراض کیا جائے؟ یہ ان کے لیے کہ وہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط، اگر ٹھیک ہیں تو اس کا ساتھ دیں۔ اور والدین سے بھی شریعت نے یہی مطالبہ کیا، کیا کہا کہ وہ کفر اور برابری کو دیکھیں۔ کیا وہ لڑکی اور لڑکے کا مزاج ملتا ہے؟ کیا آپ کا معاشرہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی لڑکا، یہ دونوں خاندان والے یہاں ٹھیک رہیں گے؟ اگر ٹھیک رہیں گے پتہ ہے تو نکاح کروا دو، اور اگر بزرگوں کو پتہ ہو کہ یہ نکاح زیادہ دیر چلنے والا، اب تو نہیں ہے، دھیمی ہو گئی، جب پتہ ہو بزرگوں کو کہ یہ نکاح زیادہ دیر چل نہیں سکتا، تو پھر بزرگ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، بس ایک دفعہ ہو جائے، ایک دفعہ ہو جائے پھر دیکھی جائے گی، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اسلام نے دونوں طرف سمجھایا کہ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہو، امی ابو راضی ہوں تب نکاح ہو، اور دوسری طرف والدین کو سمجھایا کہ جہاں اولاد کی رضامندی نہ ہو وہاں ان کو مجبور نہ کرو۔ اس پر بہت سارے واقعات، بلکہ آپ کا معاشرہ دیکھ رہا ہے، مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نکاح کا مقصد تھا کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر ہم فحاشی سے بچ جائیں، جب نکاح ہو جائے ہماری نظریں جھک جائیں، یہ مقصد تھا اور ہے، اسلام نے یہ مقصد دی۔ لیکن اسلام کے مقابلے میں جو قوتیں تھیں انہوں نے کہا یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے، یہ گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، گھر کے اندر صفائی، کھانا یہ خود بنائیں۔ یاد رکھنا، اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، اور یہ حکم عمومی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ عمومی حکم ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کے لیے یہ ہے کہ بڑے اور چھوٹے کا خیال رکھا جائے، تو کیا ایک گھر میں بہو اور ساس، ایک گھر میں بیٹا اور والد، کیا ان کے لیے کوئی احسان نہیں ہے؟ کیا یہ دوسرے کا خیال نہ رکھیں؟ بہت سارے اللہ کے نیک ولی بزرگ وہ ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ خود اپنے کام، یہ گھر والے، یہ ساس، یہ بہو، یہ خود اپنے کام کریں، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ اس لیے غلط ہے کہ جہاں اسلام عمومی طور پہ شفقت کا حکم دیتا ہے تو وہاں یہ بہو، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کو بیٹی سمجھو، اور یہ بیٹی آپ کو والد سمجھے، سسر نہ سمجھے، یہ ساس کو والدہ سمجھے، ساس نہ سمجھے، تو لڑائی ختم۔ دونوں طرف سے پیار ہو، بڑوں کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے۔ تو اسلام نے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی، گھر کے اندر جھگڑا مناسب نہیں ہے، گھر کے اندر ظلم و جبر مناسب نہیں ہے، گھر کے اندر شور شرابہ مناسب نہیں، بلکہ گھر کے اندر اتفاق مناسب ہے۔ گھر کے اندر اختلاف اچھا نہیں ہے، اختلاف گھر کے اندر اچھا نہیں ہے۔ تو اگر ساس یا سسر وہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، تو اگر یہ ساس نہ بھی ہوتی، ایک بوڑھی عورت ہوتی، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو نہ پوچھو، اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کی خبر نہ لو، نہیں، اس کی خدمت کرو۔ یہ اگر بہو نہ بھی ہوتی، اب انہوں نے تصور دیا کہ گھر کے کام خود کریں،
اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کیا جائے۔ تو اگر ایک ایسی خاتون ہے کہ وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، وہ نہیں کرتی، اور ایسا لڑکا ہے جو اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے لیکن وہ والدین کی طرف داری کر رہا، یہ ظلم ہے، ظلم کی حمایت اسلام نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نکاح کی شرائط سمجھیں گے، جب نکاح فرض، واجب اور کسی پر نکاح حرام ہوتا ہے، یہ چیزیں سمجھیں گے تو معاشرے کے اندر لڑائیاں فساد ختم ہو جائیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ نکاح فرض اس وقت ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، جب شوہر بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، گھر کے سسٹم کو چلا سکتا ہو، صرف بیوی نہیں، والدین کا بھی خیال رکھ سکتا ہو، امی ابو کا خیال رکھ سکتا ہو، اسے پتا ہو یہ میرے والدین ہیں، اسے ساس اور سسر کا بھی پتا ہو کہ یہ ساس اور سسر میرے، یہ بھی والدین ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے، میں ثابت کر رہا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ساس کو ماں سمجھے، وہ سسر کو والد سمجھے۔ اسی طرح لڑکی کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بہو وہ اپنی ساس کو ماں کہے اور ماں اپنی بہو کو بیٹی کہے، لڑائی ہوگی گھر میں؟ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے تو بیٹی اور ماں میں بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ساس آنے والی بیٹی کو بیٹی سمجھے، آنے والی بہو کو بیٹی سمجھے، اور جس طرح بیٹی کی عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے اس طرح یہ بھی ڈالے، تو بیٹی کے دل میں بھی، بہو کے دل میں بھی وہ والدہ والی محبت بیدار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اصل محبتیں نہیں پیدا کی جا رہی، مسائل کی طرف جاتے ہیں، جی وہ الگ گھر بنا کے دے، بالکل ہے، وہ یہ کرے، فلاں کرے۔ تو اس لیے کہا کہ نکاح اس پر واجب ہے جو رہائش، خرچہ اور بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق ہر ایک کو اعتدال میں رکھتا ہو، سمجھتا ہو، اس پر نکاح واجب ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، توجہ کیجیے گا، اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں، اس کو بیوی کے حقوق